بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں ہیں، اتنے میں ایک مسافر آتا ہے، ایک سائل آتا ہے جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھے، جناب جبریل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں آئے صحابہ کرام کو دین کی باتیں سکھلانے کے لیے۔ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سائل کو، اس مسافر کو جو حقیقت میں جناب جبریل تھے، بتلایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ بتلایا کہ تو تقدیر پر ایمان لا، کہ ہر قسم کی جو تقدیر ہے، اچھی ہو یا بری، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، یاد رکھ اس بات کو کہ تو تب تک لذت ایمان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، چکھ ہی نہیں سکتا، جب تک تو اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو چیز تجھے ملی ہے، جو چیز تجھے حاصل ہوئی ہے، اس کا نہ ملنا تیرے لیے ناممکن نہیں تھا، یہ تجھے مل کر رہنی تھی۔ اور جو چیز تجھے حاصل نہیں ہوئی، اس کا حاصل ہونا تیرے لیے ناممکن تھا۔ اگر تو کوشش بھی کر لیتا، یہ تجھے چیز حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ فقال ربی وماذا اکتب، اور قلم نے عرض کیا، اللہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ تمام مخلوقات کی مقادیر لکھ ڈال حتیٰ کہ قیامت تک۔ یا بنی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا، ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ کر ڈالے، اگر اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو رب ذوالجلال اس کا کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ذکر کیا جو حدیث جبریل میں نبی علیہ السلام نے جناب جبریل کو ایمان کے 6 ارکان بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو ایمان لا ہر قسم کی تقدیر پر، اچھی پر اور بری پر، کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو برادران اسلام، یہ سارے نصوص اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، کہ ہر قسم کی تقدیر جو ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔
یاد رکھیں کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس کائنات میں ہر شے کا خالق ہے، اور اس کائنات میں ہر شے رب ذوالجلال کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے تقدس و تعالی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے علم سابق کی بنا پر تمام مخلوقات کی مقادیر کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر شے لوح محفوظ میں درج ہے، جیسا کہ حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر دلالت کر رہی ہے، اور اللہ جل وعلا کا یہ فرمان بھی، جیسا کہ رب ذوالجلال نے سورۃ الحج آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اسی طرح سورۃ الحدید آیت نمبر 22 میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ تو یہ نصوص دلالت کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہر شے کی تقدیر جو ہے یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس کائنات میں ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے، اور کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اور نہ ہی کوئی شے اس سے مخفی ہے، نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی زمین میں، نہ ہی سمندروں میں، نہ ہی پہاڑوں میں، نہ ہی ہواؤں میں، نہ ہی فضاؤں میں، کوئی شے رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے، مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا، رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے کہ وہ پتا کب اور کہاں اور کیسے گرا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی دانہ کوئی بیج نہیں پڑتا زمین کی تاریکیوں میں، چاہے وہ خشک حصہ ہو یا تر حصہ ہو، یہ سب کچھ جو ہے کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس کائنات میں ہر شے کے متعلق جاننے والا ہے، جملتاً و تفصیلاً ہر شے رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ وہ جل وعلا جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں۔ اسی طرح چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ مشیت، اس کائنات میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ نہیں کہ جو تم چاہو، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے تقدس و تعالی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں تقدیر کے متعلق جو ہم نے اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے
کہ الہ العالمین جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آئندہ اگر کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ تفصیلاً اس بارے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑی باریکی سے آپ احباب کے سامنے اس تعلق سے گفتگو کریں گے، اور جو لوگوں کے اس متعلق کچھ اشکال ہیں، کچھ وہم ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔